خبردار ہو جاؤ کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر دل بگڑا ہوا ہے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن 2 آیتوں کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان ہم اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کریں ہوگا۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو خطبہ پیش کیا تھا اس میں زبان کی حفاظت کے متعلق اہم باتیں پیش کی تھی، جن میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے یہ بیان کی تھی کہ جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا اپنے ایمان کو صحیح اور درست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو صحیح رکھے، اپنے دل کو درست رکھے۔ اگر اس کا دل درست ہے تو اس کا ایمان درست ہے، اور اگر اس کے دل کو درست رکھنا ہے تو اس کی زبان کو درست رکھنا ہوگا کہ اس کی زبان درست ہے تو اس کا دل درست ہے، اس کا دل درست ہے تو اس کا ایمان بھی درست ہوگا۔ میرے بھائیوں، انسانی اعضاء میں جس طرح زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، اسی طرح انسانی اعضاء میں ایک عظیم نشانی دل ہے، جو بظاہر تو گوشت اور خون کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے جو انسان کے سارے جسم کو خون پہنچانے کا، خون سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے، لیکن اگر ہم معنوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دل معرفت الہی کا مرکز و منبع ہے۔ یہی وہ دل ہے جس سے انسان اللہ رب العالمین کو پہچان سکتا ہے، یہی وہ دل ہے جس سے انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں، نشانیوں میں غور و فکر کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وہ انسان جس کا دل صحیح ہے وہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، وہیں ایک ایسا آدمی جس کا دل بگڑا ہوا ہے، جس کا دل خواہشوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کا دل دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کبھی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ظاہری اور باطنی جو اصلاح ہے اس کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم اپنے ظاہر کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق دل سے ہے، اسی طرح جو ظاہری یا باطنی فساد اور بگاڑ ہے اس کا تعلق بھی بڑا گہرا دل سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، نور ہدایت کی شعاعیں اسی دل سے نکلتی ہیں کہ اللہ اگر ہدایت ہمیں دیا ہے تو اس ہدایت کی جو نور کی شعاعیں ہیں وہ اسی دل سے نکلتی ہیں، اور وہیں اللہ نے اگر ہمیں گمراہ رکھا ہے، اگر ہم ضلالت، کفر اور گمراہی میں ہیں تو یہ گمراہی کی جو گھٹائیں ہیں یہ اسی دل پر چھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دل جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔
ہم بارہا اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل درست ہے یا نہیں ہے، تمہارا دل صحیح ہے یا نہیں ہے، تمہارے دل میں بگاڑ ہے، فساد ہے یا اصلاح ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اگر دل صحیح ہے تو ہم صحیح ہوں گے، اگر دل بگڑا ہوا ہے تو ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، اگر دل بگڑا ہوا ہے تو ہم بھی جو ہے بگڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ آج ہمارے دل کتنے بگڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے دلوں میں کتنی جو ہے برائیاں ہیں، آج ہمارے دلوں میں کتنی نفرتیں ہیں، آج ہمارے دل میں ایک دوسرے کو لے کر کتنا حسد ہے، آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کو لے کر کتنا بغض ہے، آج ہم دوستی کرتے ہیں تو مطلب پرستی کے لیے دوستی کرتے ہیں، آج ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو صرف فائدہ اٹھانے کے لیے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دل ہے، اس دل کی کیفیت کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کی نشانیاں جانتے ہیں آپ؟ کیا ہیں قیامت کی نشانیاں؟ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بندہ صبح مومن ہوتا ہے تو شام میں کافر ہو جاتا ہے، شام میں اگر مومن ہے تو صبح کافر ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی کیفیت ہے، یہ دل کا حال ہے۔ اگر اس کا دل صحیح ہوگا تو وہ ایمان والا ہوگا، اگر اس کا دل بگڑ گیا تو وہ کفر اور ضلالت میں چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ ابھی میں دعا پیش کروں گا، یاد رکھیں، صبح شام جو ہے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان اکثر دعائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا رہتی تھی، اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا دعا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اتنی بہترین دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے، صبح شام جو ہے ہمیں یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ کیوں؟ کب دل پلٹ جائے معلوم نہیں ہے، کب دل بگڑ جائے معلوم نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے ہیں، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ یہ دعا جو ہے اتنا زیادہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے ام سلمہ، بے شک کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے انگلی میں ہے۔
یعنی اللہ رب العالمین کی جو 2 انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے درمیان انسان کا آدمی کا دل ہے. فمن شاء اقام، بس اللہ رب العالمین جسے چاہے قائم رکھتا ہے ہدایت پر. ومن شاء ازاغ، اور جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہم اور آپ صبح کے وقت تو نمازیں پڑھتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن شام ہوتے ہوتے ہم اپنی حالتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے دلوں کے اندر اصلاح نہیں ہے، ہمارے دل صحیح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، دل کی اصلاح کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیں. ہم اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کی اصلاح کریں. اگر ہمارا دل سلامتی والا ہے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے. اگر ہمارا دل بگڑا ہوا ہے تو ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے دن انسان کا مال اس کے کام آنے والا نہیں ہے، مال اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے. ولا بنون، اور کل قیامت کے دن اس کی اولاد، اس کے بیٹے کام آنے والے نہیں ہیں، فائدہ دینے والے نہیں ہیں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ فائدہ آنے والی چیز کیا ہے؟ جو آدمی اپنے دل کو صحیح سلامت اللہ کے پاس لاتا ہے وہ دل اس کے جو ہے کام آنے والا ہے. سلامتی والا دل مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متعلق نفرت دل میں رکھے ہیں، شرک کی گندگی دل میں رکھے ہیں، بدعت کی گندگی دل میں رکھے ہیں، ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، چڑنا، جو بھی نفرتیں ہیں یہ دل میں رکھے ہیں، اور اللہ کے پاس جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ ہرگز نہیں. آج ہم اپنا جائزہ لے، ایک دوسرے کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے پر مسکرا کر بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن دل میں اس کے متعلق جو ہے نفرت رکھتے ہیں، دل میں اس کے متعلق حسد رکھتے ہیں، دل میں اس کے متعلق غیبت اور بغض جو ہے چھپائے ہوئے رکھے ہیں. فوراً اس کے چہرے سے ہٹ کر دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو اس کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں. یاد رکھیں، اگر ہمارے اندر ویسی عادت ہے تو ہمارا دل صحیح سلامت والا نہیں ہے، ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ جو ہمارے اندر بری عادت ہے، اس بری عادت کو انشاءاللہ آج سے ہی چھوڑنا ہوگا. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے دل کی اہمیت تھی. اب آئیے ہم اپنے دل کی اصلاح کیسے کریں، یعنی جو دل کے اندر بگاڑ ہے، جو بیماری ہے، اس کو کیسے دور کریں. اہل علم نے چند اسباب ذکر کیے ہیں جنہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کے لیے جمع کیا ہے. آئیے کچھ اسباب جو ہے ذکر کرتا چلوں. سب سے پہلا سبب جس کے ذریعے ہم اپنے دل کو صحیح کر سکتے ہیں، اپنے دل کو درست کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنا. کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنا ہے اور اس پر جو ہے عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے. وہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو ہے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ نصیحت تمہارے سینوں میں جو دل ہیں ان کے لیے شفا کا کام کرتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں، جو سینے کا مطلب کیا ہے؟ دل ہے. اصل دل ہی نا مرکز ہے. تو جو دل ہے، جو سینہ ہے، اس کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بیماری ہے، جو فساد ہے، اس کا علاج کیا ہے؟
قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو قرآن مجید ہے جسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کہ ایک آدمی قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کی بیماریاں دور ہو جاتے ہیں۔ اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن مجید میں بڑی تاثیر ہے، قرآن مجید بڑا اثر انداز ہونے والا کلام ہے، یہ آنے والی آفتیں مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور دل کے اندر جو امراض ہیں ان امراض کا علاج کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ تو روحانی بیماریاں ہیں، اگر فزیکل بیماری بھی ہے تب اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بیماری کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا غور و فکر سے پڑھنا یہ دواؤں میں سب سے بڑی دوا ہے۔ انسان کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، قرآن مجید غور و فکر سے پڑھتا ہے تو اس کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے تو قرآن مجید کا غور و فکر سے پڑھنا اسے خواب غفلت سے جگاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے قرآن مجید اگر ہم غور و فکر سے پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کی اصلاح ہوگی۔ کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے اصلاح ہوگی؟ اس طرح کہ قرآن میں اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور و فکر سے پڑھنے والا ہی عمل کر سکتا ہے، اور اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی صحیح دل ہے۔ اگر اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرتا تو بگڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب مثال کے طور پر اہل علم ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے گھر میں کسی کام کو کرنے کے لیے کہا جائے کہ بھائی آپ فلاں فلاں کام کرو، اگر کرتا ہے تو گھر والے تعریف کرتے ہیں کتنا اچھا بچہ ہے، اگر کام نہیں کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ کتنا بگڑا ہوا ہے جی، ایک کام نہیں کرتا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں گھر والے؟ تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا دل صحیح ہے، ہم بگڑے ہوئے نہیں ہیں، وگرنہ اللہ رب العالمین نے جس کام سے منع کیا ہے، منع کرنے کے باوجود ہم کر رہے ہیں تو ہمارے دل کیا ہیں؟ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے دل کو سدھارنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے دل کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ تقوی والے ہیں، جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، شیطان جب ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے یا شیطان جب ان کو چھو کر بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، چونک جاتے ہیں، یعنی الرٹ ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، اور یہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انہیں جو ہے صاف صاف نظر آنے لگتا ہے تو وہ برائی سے رک جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات ذکر کی ہے کہ جو متقی ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، شیطان جب ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ چونک جاتے ہیں کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، فوراً چونک جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں، برائی سے رک جاتے ہیں۔ یہی دل کی اصلاح ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتا ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز لے لیجئے، کون سی نماز؟ فجر کی نماز لے لیجئے، آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے والے تھے یا اٹھ بھی گئے تھے، لیکن آپ نے یہ ارادہ کیا چلو تھوڑی دیر سو کر اٹھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ابھی جماعت کے لیے بہت وقت ہے، تھوڑی دیر سو کے اٹھتے ہیں، جماعت تو کیسے بھی ملے گی، لمبی نماز ہوتی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو سورج جو ہے سروں پر آ جاتا ہے، آتا ہے یا نہیں سورج؟
اس وقت افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کس کی حالت ہے معلوم ہے؟ جن کے دل بگڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ کیسے؟ جب انہیں شیطان بہکا کر سلا رہا تھا تو اس وقت چونکے نہیں، وہ الرٹ نہیں ہوئے کہ بھئی شیطان مجھے بہکا رہا ہے، چلو سو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، نماز فجر سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہی جو ہے بگڑے ہوئے دل کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح کریں تو گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کس سے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک مومن بندہ گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب ایک مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، کالا داغ لگا دیتا ہے، اور جب اسے فکر ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، افسوس ہوتا ہے اور اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، وہ معافی مانگنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ کرنے کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، کالا کر دیتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگا دیا گیا ہے۔ ان کے دلوں پر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جب ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، جب ہمارے دلوں کو اللہ نے تالے لگا کر بند کر دیا ہے، تو کیا ہماری اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں؟ نہیں سدھار سکتے۔ تو لہذا اگر ہم اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اب دیکھیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ نشانی بتائی ہے۔ کس کی نشانی بتائی ہے؟ مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس معمولی گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اتنا بڑا سمجھتا ہے گویا وہ پہاڑ کے نیچے ہے، پہاڑ کی کھائی میں ہے، اور اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ اتنا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہیں ایک فاسق، ایک فاجر، ایک گنہگار آدمی کیسے سمجھتا ہے گناہ کو؟ بتائیے کیسے سمجھتا ہے؟ آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں، کتنا معمولی سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے، اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس مکھی کو ہاتھ کے اشارے سے اڑا رہا ہے۔ آج ہمارا وہی حال ہے، آج ہمارا وہی حال ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مومن بندہ چھوٹا بھی گناہ کرتا ہے تو اسے کیسے محسوس ہوتا ہے؟ گویا پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، دل یہ انسان کے جسم کا ایک عظیم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ لہذا اگر ہم اس کو صحیح رکھتے ہیں تو ہمارا تمام جسم صحیح ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں تو ہمارا تمام جو ہے جسم بھی بگڑ جاتا ہے۔ لہذا ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کی اصلاح کریں۔ اگر ہم ناکام و نامراد ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو اسی طرح بگڑا ہوا چھوڑ دیں۔ تو دل کے اصلاح کے لیے جو ہے 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنا۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین کا ڈر، تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنا۔ تیسری چیز گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تقریباً 12 چیزیں میں نے جو ہے جمع کر کے لایا تھا۔ کتنی؟ 12 چیزیں، لیکن انہی 3 چیزوں کو ذکر کرنے میں جو ہے وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے جو ہے تفصیلی جو ہے باتیں ذکر کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی ہوئی، سنی ہوئی تمام باتوں پر اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔